بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام ایک عالمی تحریک ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے، کمزوروں کی مدد کرنے اور دنیا بھر میں محبت اور جذبہ خدمت کو پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، انسانوں میں نفرت پھیلاتے ہیں تاکہ ان کے فاسد مقاصد پورے ہوں۔ وہ جذبہ خدمت خلق کے مخالف اور دشمن ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو لوٹ کر ان کا مال حاصل کرنے سے انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں سکون دولت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں سکون اور اطمینان محبت اور الفت سے حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی کمپنیوں اور خطرناک ہتھیاروں سے امن قائم نہیں ہوتا، بلکہ امن قائم کرنے کے لیے ہمیں انسانوں کو آپس میں محبت اور جذبہ خدمت خلق کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ اس آدمی سے بڑا کوئی احمق نہیں ہو سکتا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے محلے اور شہر کے لوگوں سے نفرت کے ماحول میں وہ خطرناک ہتھیاروں کو جمع کر کے اور دولت کے ڈھیر میں بیٹھ کر سکون پا سکتا ہے۔ خطرناک ہتھیار اور دولت کے ڈھیر انسان کو سکون نہیں دیتے، بلکہ آدمی کو بے چین اور پریشان رکھتے ہیں۔ سکون اور اطمینان کے لیے آس پاس کے رہنے والوں میں محبت اور الفت ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کے ساتھ کھلی فضا میں سکون کا سانس لے سکیں۔ وہ لوگ جو ہتھیاروں اور باڈی گارڈز کی حفاظت میں باہر نکلتے ہیں، جو مسلح باڈی گارڈ کے ساتھ سڑکوں پہ گھومتے ہیں، وہ بظاہر کتنے ہی محفوظ نظر آتے ہوں، ان کا دل جانتا ہے کہ ان کا دشمن ان پر حملہ کر سکتا ہے، اسی لیے وہ اپنے محافظوں کے ساتھ باہر آئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی سمجھ میں بات اچھی طرح سے آئے۔ جب آپ کی خلافت کے دور میں، اس وقت جب کہ آپ امیر المؤمنین تھے اور تقریباً 23 لاکھ مربع میل علاقے پر آپ کی حکومت تھی، ایک قاصد آپ کی خدمت میں آتا ہے۔ مدینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ وہ مدینے میں آپ کے گھر کو ڈھونڈتا رہتا ہے، مگر لوگوں نے بتایا آپ گھر پر نہیں بلکہ شہر سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کی تلاش میں شہر سے باہر نکلا، سوچتا تھا اتنے بڑے بادشاہ جن سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں، ایک بڑے لشکر کے ساتھ باہر نکلے ہوں گے۔ مدینے کے باہر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ایک پتھر پر تکیہ لگائے ہوئے زمین پر سو رہا ہے، سوچا لاؤ اس سے پوچھوں، اگر امیر المؤمنین ادھر سے نکلے ہوں گے تو اس شخص نے ضرور دیکھا ہوگا۔ قریب آیا اور پوچھا کہ اے اجنبی، کیا تم نے امیر المؤمنین عمر کو یا ان کے قافلے کو دیکھا ہے؟ میں ان سے ملنے کے لیے دوسری حکومت سے آیا ہوا ہوں۔ فرمایا بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، میں ہی عمر ہوں۔ کہنے لگا آپ مسلمانوں کے بادشاہ اور ایسے تنہا جنگل میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، کیا آپ کو دشمنوں کا کوئی خطرہ نہیں؟ وہ آپ کو قتل کر سکتے ہیں، آپ یہاں شہر کے باہر زمین پر ایسے اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہو کیا بات ہے، میں ہی عمر ہوں۔ کہنے لگا ہمارا بادشاہ 7 پہروں میں سوتا ہے، تب بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ فکر مند رہتا ہے کہ کہیں دشمن اس کی حفاظت میں کوئی کمی نہ رہ جائے اور اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اور آپ اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ سنو اے قاصد، یاد رکھنا جب قوم کو انصاف ملتا ہے تو حاکم محفوظ ہوتا ہے اور بے فکری کے ساتھ سو جاتا ہے،
اور جب قوم پر ظلم ہوتا ہے تو حاکم غیر محفوظ ہوتا ہے اور 7 پہروں میں بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، امن ہتھیاروں سے حاصل نہیں ہوتا، امن فوج کے پہروں سے حاصل نہیں ہوتا، امن حاصل ہوتا ہے محبت اور اطمینان قلبی سے، اور محبت حاصل ہوتی ہے لوگوں کی خدمت سے۔ محبت دولت سے نہیں ملتی، انصاف اور عدل سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمیں امن قائم کرنا ہے تو کمزوروں پر ہتھیاروں کا رعب جما کر، اپنی طاقت لوگوں کو دکھا کر، ان کے سامنے اسلحہ کی نمائش کر کے امن قائم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے انصاف اور عدل کا قائم کرنا ہوگا، اور جب تک ہم انسانوں سے محبت نہ کریں گے ہمارے دل میں ان کے لیے خدمت کا جذبہ موجود نہیں ہوگا۔ ہم جب تک ہمارے دل میں خدمت انسانیت کا جذبہ موجود نہ ہو انصاف نہیں کر سکتے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ اسلام خطرناک ہتھیاروں کو تیار کرنے کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ عدل اور انصاف قائم کرنے، لوگوں سے محبت کرنے اور عام انسانوں کی خدمت کرنے کا بار بار حکم دیتا ہے، اور بار بار تاکید کرتا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے درست راستے پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر، اور کسی کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے اپنا رخ پھیر لوگے، بلکہ لوگوں کے ساتھ عدل کرو۔ اصل پرہیزگاری یہی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ عدل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسلام اور مسلمانوں کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم پر ہتھیار بندھے ہوں، لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے ہوں، کمزور خوف کھا جاتے ہوں، کمزور اس کو دیکھ کر کانپ جاتے ہوں، بلکہ اسلام اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہو اور لوگ اس سے محبت کرتے ہوں۔ لوگ جب مسلمان کو دیکھیں تو انہیں احساس ہو کہ وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں، اب انہیں کسی فسادی اور کسی شریر سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو خود بھی حق اور انصاف کی راہ پر چلتا ہے اور دوسروں کو بھی حق اور انصاف کی راہ پر چلاتا ہے۔ مسلمان اگر طاقت حاصل کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ دنیا میں امن قائم ہو، کمزوروں اور غریبوں کو انصاف ملے۔ مسلمان اگر تیاری اور طاقت حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ معاشرے کے وہ لٹیرے جو غریبوں کا مال لوٹتے ہیں، جو کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں ظلم کرنے سے روکا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جہاد پر لشکر روانہ فرماتے تو کہتے تھے، امیر لشکر کو سختی کے ساتھ تاکید فرماتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ بخاری کی حدیث میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان۔ ایک اور حدیث جو ابو داود میں ہے، رباح ابن ربیع سے مروی ہے، حضور نے مزدوروں اور نوکروں کو مارنے سے منع فرمایا، لا تقتل امرأۃ ولا عصیفہ، کسی عورت اور مزدور کو قتل نہ کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث جو ابو داود میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا امرأة، بوڑھے کو، بچے کو اور عورت کو قتل مت کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ، اچھی طرح سے یاد رکھیے اور دوسروں کو بتائیے، جہاد کا مقصد کسی کے ملک پر قبضہ کرنا، کسی کو قتل کرنا اور مارنا، یا کسی خاص قوم کو قبضہ اور حکومت میں لانا ہرگز نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد کسی سے اس کی حکومت چھیننا ہرگز نہیں ہے، جہاد کا مقصد اس کو اس کے دین سے ہٹانا ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ ان فاسد مقاصد کے لیے لڑتے ہیں وہ مجاہد نہیں ہیں۔ جہاد کا مقصد اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف قائم کرنا، کمزوروں اور غریبوں کو ظالموں کے پنجوں سے آزاد کرانا اور زمین پر نیکی اور بھلائی کا نظام قائم کرنا ہے، تاکہ دنیا میں امن ہو اور عام لوگ سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کر سکیں۔
جہاد کسی کو مسلمان بنانے کے لیے، اس سے اس کا مذہب چھڑانے کے لیے یا اس کا دین بدلوانے کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی سب اپنے اپنے دین پر عمل کریں۔ برادران ملت اسلامی اور عزیز بہنوں، اچھی طرح سے سمجھ لیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ ایمان والا، جو محبت کرنے والا، نیکی کو پھیلانے والا اور انسانوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں میں نفرت پھیلانے والوں، گناہ اور بدی کو عام کرنے والوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے والوں سے محض اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں کامیابی اور نجات حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، اسی کا نام جہاد ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اگر کوئی آدمی یا کوئی قوم لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے، ان سے ان کی زمینیں چھیننے کے لیے، ان سے ان کی حکومت چھیننے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی قوم سے لڑائی کرتا ہے تو وہ جہاد نہیں بلکہ دنیا داروں کی وہ جنگ ہے، ایسی جنگ جس کا نتیجہ صرف فساد اور ظلم ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک انسان بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے، دنیا کی شہرت اور دولت کے لیے لڑتا ہے، کیا وہ مجاہد ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، نہیں بلکہ جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کی بات بلند ہو، یعنی دنیا میں انصاف قائم ہو، وہی اللہ کے راستے میں ہے۔ جب تک مجاہد اپنی نیت کو دنیاوی فائدوں سے ہٹا کر اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے لیے نہیں بنا لیتا ہے، اس کی جنگ جہاد نہیں ہے، اس کی جنگ جہاد نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ مضمون آپ کے سامنے، اس کی تفصیلات ہم آگے اپنے اور اسباق میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ پوری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے، برائی کو دنیا سے مٹانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل بنا کر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔